اللہ وبرکاتہ الجرح والتعدیل للامام ابن ابی حاتم الرازی۔ اللہ اس امام اور محدث پر رحمت نازل فرما جس نے بڑے احسن انداز میں جرح و تعدیل کو مدون کیا اور تاریخ الکبیر پر انہوں نے اضافے کر کے اپنے باپ ابو حاتم رازی، اپنے ابو کے کزن رشتہ دار ابو زرع رازی، دونوں رشتہ دار تھے، کٹھے ہی رہے، ہم عمر ہی تھے، ساری عمر کٹھے ہی پڑھا، کٹھے ہی پڑھایا، کٹھے ہی کتابیں لکھی اور دیگر محدثین کے اقوال کو الجرح و تعدیل میں مرتب کیا، تاریخ الکبیر پر اضافے کیے۔ تو ہم نے یہ بھی کتاب پڑھنی شروع کی ہے۔ کل ہم نے پہلے 5 راویوں کو پڑھا، تو آپ بھائیوں نے ضرور اس پر دراسہ کیا ہوگا، ابھی ہم مذاکرہ کر رہے ہیں۔ ابو حاتم ابن ابی حاتم نے جو چیزیں نقل کی ہیں اس سے زیادہ پر بات کرنی ہے آپ نے راوی کا نام لے کر۔ جی شیخنا روح اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جرح و تعدیل ابن ابی حاتم وہ شروع ہوئی تھی، اس کے پہلے 5 راوی تھے۔ پہلا راوی تھا احمد بن ابراہیم ابن خالد ابو علی الموصلی۔ اس پر ہم نے تہذیب الکمال میں دراسہ کیا۔ صاحب تہذیب الکمال نے اس کا تفصیل نقل کیا ہے کہ جس نے اس سے روایت کی ہے اور اس نے جن سے روایت کی ان کے شاگرد اور اساتذہ تمام ذکر کی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ہے قال ابو زکریا یزید بن محمد بن یاس الازدی صاحب تاریخ الموصل، جو تاریخ موصل جس نے لکھی ہے، تو اس نے اس کے بارے میں نقل کیا ہے کہ ظاہر الصلاح، یہ اس کی تفصیل ہے۔ اور والفضل، اس نے فضل ایک راوی ہے، اس نے کہا کہ کثیر الحدیث، یہ راوی ہے یہ خود کثیر الحدیث ہے۔ تو تہذیب الکمال نے اتنا اس پر ہمیں اضافی ملا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا راوی تھا احمد بن یعنی پہلے راوی کا نام کیا تھا؟ احمد بن ابراہیم بن خالد ابو علی الموصلی۔ ان کے حوالہ سے آپ نے صرف تہذیب الکمال دیکھی، بس باقی نہیں دیکھی آپ نے؟ باقی کتاب میں کچھ بھی نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی دیکھ جی شیخنا، بھائی کو تہذیب الکمال سے 2 ایسے قول ملے جو جرح و تعدیل میں نہیں ہیں، آپ کو کچھ شے ملی؟ جی بولیں احمد صاحب۔ وہ یہ کہ ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ کہاں ملا؟ وہ ضعفاء جامع السوالات الحدیث۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کچھ نہیں ملا، بھائی کہتے ہیں جامع سوالات الحدیثیہ میں مجھے ملا کہ ذکر ابن حبان فی الثقات، کہتے ہیں میں نے دیکھا نہیں ہے۔ یہی میں کہنا چاہتا ہوں، علم حدیث بڑا لمبا ہے، جتنے کو محنت کرے گا اتنی پالے گا، وہ پالے گا۔ اور کچھ چیز ملی آپ کے سے علاوہ؟ اور کچھ چیز؟ جی شیخانہ کچھ چیز ملی؟ بولو جی بولو۔ جی میں نے بھی وہی ان سے نقل کیا کہ جامع سوالات حدیثیہ اور جو دوسرا تہذیب التہذیب، وہاں سے ہم نے اس جو راوی اس پر وہاں پر کلام موجود ہے، ہم نے وہاں پر چلو الحمدللہ۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ پہلے راوی کا دراسہ دوسری کتابوں سے کیا، 3 اقوال اور مل گئے، فائدہ ہوا کہ نہیں؟ دوسرا کیا فائدہ ہوا کہ ابن ابی حاتم کے پاس جو علم تھا وہ مرتب کر دیا ہے، باقی منتشر ہے، وہ ہم نے اکٹھا کرنا ہے۔ آپ نے الجرح و تعدیل پر کام کرنا ہے انشاءاللہ، وہ کام آپ کے لیے چھوڑا ہوا ہے، کریں گے نا مکمل؟ پورے جرح و تعدیل کو اسی انداز میں مدون کر دیں، اقوال جرح و تعدیل 7 اضافے کر دیں۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے راوی کی طرف۔ جی بھائی جان روح اللہ صاحب۔ دوسرا راوی ہے احمد بن ابراہیم ابو صالح الخراسانی۔ اس کے بارے میں ابو حاتم کا قول ملا ہے، تو اس میں کہا ہے کہ اس کو مجہول کہا ہے کہ الجامع لکتب الضعفاء والمتروکین۔ اس میں اس کا ابو حاتم کا قول ہے کہ یہ راوی یہ مجہول ہے،
اور یہ قول یہاں پر نہیں ہے اس کا ابو حاتم کا. جامع الکتب الضعفاء والمتروکین احمد ابن ابراہیم ابن ابو صالح الخراسانی، اس کے نام کے نیچے ساری تفصیل اس کی موجود ہے. وہ حروف تہجی کی ترتیب سے ہے، اگر اس کو کوئی ڈھونڈنا چاہے تو آسانی سے ڈھونڈ سکتا ہے. پھر دوسرا قول نقل ہوا ہے، وہ بھی ابو حاتم کا ہی قول ہے کہ عن عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم سے جب یہ روایت کرے تو یہ مجہول ہوگا، ولیکن لم ينفرد، اس پر کسی نے تفرد بھی نہیں کیا ہے. اور دوسرا قول ابو حاتم کا ہی اسی کتاب میں ملا ہے، الجامع لکتب الضعفاء المتروکین، الحدیث الذی رواہ صحیح، خود مجہول ہے لیکن جو حدیث وہ بیان کرتا ہے وہ صحیح ہے. تو یہ دو اقوال مجھے ملے ہیں. غور کیا آپ نے؟ ابو حاتم رازی کا یہاں ایک قول لکھا بیٹے نے، دوسرا راوی احمد بن ابراہیم ابو صالح الخراسانی کے حوالہ سے ایک قول، ایسے نا ابو حاتم کا رازی کا، اور دوسری کتابوں میں ابو حاتم صاحب کے ہی دو قول اور مل گیا بھائی کو، تھوڑی سی محنت سے. اب انہوں نے پوری محنت نہیں کی، کوئی نئی چیز ملی دوسرے راوی کے بارے میں. سب لسان المیزان میں ابن حجر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ عبد الرحمن ابن وہ روایت کرتا ہے عبد الرحمن ابن یزید ابن اسلم سے، وہ جو حدیث جس نے روایت کی ہے عبد الرحمن ابن یزید اسلم سے وہ صحیح ہے لیکن یہ مجہول ہے. اس بات کو کس طرح؟ حوالہ صفحہ نمبر جلد نمبر لسان المیزان احمد ابن ابراہیم الخراسانی کے مادے پہ. ہاں، اور کچھ نہیں ملی، سب کتابیں دیکھیں. جی بس ہم نے بھی وہی مطالعہ کیا جو بھائی نے ابھی ذکر کیا ابھی بیان کا. چلو تیسرا راوی، نام کا تیسرا راوی کا کوئی چیز ملی نہیں؟ چلو بولو روح اللہ صاحب. احمد بن ابراہیم الدورقی وهو ابن کثیر النکری، اس کے بارے میں لکھا ہے قال صالح جزرۃ کان احمد اکثرهم حدیثا واعلمهم بالحدیث، یعنی اعلمهما و اکثرهما سے کیا مراد ہے؟ وکان یعنی اخاہ، اس کا دوسرا بیت ہے یعقوب. تو یعقوب اور یہ احمد بن ابراہیم یہ دونوں ہی محدثین تھے، اور تو اس میں زیادہ اعلم اور اکثر حدیثاً وہ تھا احمد، یعنی جو ہمارا راوی ہے وہ، اور دونوں کانا جمیعاً ثقتین، سکہ دونوں ہی تھے، دونوں بھائی ہی سکہ تھے، لیکن احمد جو تھا وہ اکثر حدیثاً تھا، اس کے حدیث بھی زیادہ ہے اور وہ عالم بھی تھا اس یعقوب سے. اور دوسرا قول نے نقل کیا العقیلی نے سکتن، اس کے بارے میں کہا ہے جو یہاں پر نہیں ہے. دوسرا ابن حبان نے اس کو ثقات میں ذکر کیا ہے، اور تیسرا الخلیلی نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ سکت متفق علیہ. تو یہ اقوال ملی ہے تہذیب التہذیب و تہذیب الکمال سے. یعقوب کہتا ہے کہ سألت صالح بن محمد کون سا ثقہ ہے، دورقی ثقہ ہے، یعقوب ثقہ ہے؟ اس نے کہا کہ احمد اکثرهما حدیثا واعلمهما بالحدیث وکان یعقوب اسندهما وکان جمیع ثقتین. میں تو یہ مزید کیا کہ وہ قیلی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ثقہ تھا، وقال فی الارشاد ثقۃ متفق علیہ، کہ ایک یہ متفق علیہ تھا اور ثقہ تھا، اور وقیلی بھی کہتے ہیں کہ یہ ثقہ تھا. وذکر ابن حبان فی الثقات، انہوں نے بھی ثقات میں ذکر کیا. وقال اللالکائی کانا یلبس القلاس الطوال، اس نے بس صرف یہ بات کی. وہ پھر حوالے بھی دیں ہر چیز کے، وہ یہ بھی جو ہے تہذیب التہذیب میں، جی تہذیب التہذیب میں انہوں نے اس سارے اقوال کو نقل کیے. لیں میرے عزیزو، کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ چوتھا راوی کون سا تھا؟ کوئی چیز ملی؟ چوتھا راوی احمد بن ابراہیم ابن موسیٰ الرملی ابو بکر السراج. اس کے بارے میں ضعفاء المتروکین کا قول نقل ہے کہ شیخ یروی عن مالک ما لم یحدث به قط لا تحل روایته عنہ، کہ اس سے روایت نقل کرنا بالکل جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی روایت نقل کرتا تھا جو کسی نے کبھی روایت نقل نہیں کی تھی، یعنی کوئی عجیب و غریب روایت وہ نقل کرتا تھا. اور دوسرا قول نقل کیا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے ولیس بمعروف. اور تیسرا
قول ہے کہ روا عن مالک وعن غیرہ مناکیر، یہ امام مالک سے اور دوسرے روات سے اور ائمہ حدیث سے مناکیر نقل کرتا تھا، اور ابن عدی نے بھی اس کو کہا ہے منکر الحدیث، اور ابن حبان نے بھی وہی قول نقل کیا ہے اوپر والا کہ امام مالک سے ایسی روایت نقل کرتا تھا جو دوسرے کوئی نہیں نقل کرتا تھا، اور لا یحل الاحتجاج به، اور اس پر احتجاج جائز نہیں ہے۔ مجھ کو دوسرا قول ملا کتاب المجروحین سے حوالہ دیا تھا لسان المیزان میں کہ ابن حبان کہتا ہے یروی عن مالک ما لم يحدث به ولا يحل الاحتجاج به، اور ابن عدی الکامل فی الضعفاء میں اس کو حوالہ دیا تھا، اور تہذیب الکمال میں کہ اس نے کہا کہ منکر الحدیث ولیس بالمعروف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے اس کے بارے میں ایک قول ملا ہے الجامع لکتب الضعفاء والمتروکین والکذابین، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یروی عن مالک ما لم يحدث به فقط قط لا تحل الروایت عنہ الا على سبیل الاحتجاج به، کہ ان کے روایت کو نہ مانو الا مگر تمہارے پاس کوئی اور دلیل ہو اس پر، تو تب ان کے روایت۔ ماشاء اللہ، یعنی زیادہ چیزیں مل رہی ہیں، اساتذہ بھی مل رہے ہیں، شاگرد بھی مل رہے ہیں، اقوال بھی وغیرہ وغیرہ۔ پانچویں رائے پر کچھ ملا ہے؟ 5 رائے پر جی بھائی جان شروع کریں۔ احمد بن ابراہیم الحلبی، اس کے بارے میں الجامع الکتب الضعفاء والمتروکین میں امام ابن قتیبہ کا قول نقل ہے کہ اس نے کہا ہے قال ابو حاتم احادیث تدل علی انہ کذاب، کہ اس کی احادیث وہ بتاتی ہے کہ یہ کذاب تھا، اور علی ابن العاصم سے جب یہ روایت نقل کرتا ہے تو احادیثہ باطلہ، پھر اس کی احادیث تمام کی تمام ہی باطل ہے، اور ابو حاتم کا دوسرا قول نقل ہے کہ احادیثہ باطلۃ موضوعۃ لیس لہا اصول، کہ اس کی احادیث ساری ہی باطل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مجھ کو دوسرا قول مغنی فی الضعفاء سے ملا عقیلی کا، اس نے کہا کہ عن قتیبہ وطبقتہ کذاب، یہ کذاب راوی ہے، اور دوسرا ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے، اور ایسا ابن حزم میں اس حدیث میں کہ جو علی بن مدینی سے روایت کرتا ہے اس ابن حزم نے بھی اس کو ثقہ قرار دیا۔ جی بس مجھے بھی وہی ملا جو بھائی نے ذکر کیا۔ اچھا بھائی جان، الحمدللہ سمجھو، کچھ تھوڑی سمجھ لگی، تھوڑا لگا سمجھ، کیا لگا سمجھ؟ یہ ایک نیا فائدہ، نیا سبق ہم جرح و تعدیل کا سیکھ رہے ہیں۔ پہلے مجھے بتائیں، جرح و تعدیل ہم درسن شروع کر دی، ہم نے مذاکرہ دراسہ شروع کر دیا، کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ ایک راوی کے بارے میں مختلف اقوال ملتی ہے، اس طرح یہ طریقے اختیار کرنے سے، کیونکہ مختلف کتب کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تو ایک محدث نے اس پر ایک قسم کی جرح نقل کی ہوتی ہے، دوسرے محدث نے دوسری قسم کی جرح نقل کی ہوتی ہے، تو ان سارے کو جمع کر کے پھر وہی اس راوی کی اصلی حالت کا پتہ چل جاتا ہے۔ مجھ کو یہ فائدہ ملا کہ راوی کا تمام حالات ہم کو ذکر کرتا ہے کہ جرح مفسر ہے یا جرح مبہم ہے، تعدیل مفسر یا تعدیل مبہم ہے۔ جو راوی مثلا ابن حبان اس میں صرف ثقہ کہا ہے، اس دوسرا راوی اس میں عیب پیدا کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کذاب ہے، اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کو یہ فائدہ ملا کہ ہم نے مثلا کہ ایک راوی پر ہم جب مطالعہ کر رہے ہیں جرح و تعدیل کی کتب سے، تو ہمیں علی الیقین پتہ چلتا ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے یا نہیں ہے، عادل ہے وغیرہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اس کی جرح و تعدیل کے جو صحیح طریقہ ہے اس کو ہم نے پہچانا ہے کہ یہ کس طرح آپ لوگ کرو گے، ہم نے اس کو صحیح طریقے سے جانا۔ بھائی جان 6 نمبر راوی سے 10 تک پڑھیں۔ امام ابن ابی حاتم نے کیا لکھا ہے الجرح و تعدیل میں، راوی کا نمبر اور نام لے کر۔ چھٹا راوی ہے احمد بن ایوب الضبی، روا عن ابراہیم ابن ادہم، روا عن ابراہیم ابن شماس۔ ساتواں راوی ہے احمد بن ایوب بن راشد البصری، روا عن مسلمة ابن العلقمہ وسفیان ابن حبیب، روا عنہ ابو زرعۃ۔ حدثنا عبد الرحمن قال سمعت ابا زرعۃ يقول ذلك، وروا عنه عن علي بن الحسين ابن الجنيد قال حدثنا احمد بن ایوب الشاعری حدثنا سهل بن اسلم۔ آٹھواں راوی احمد بن اسحاق الحضرمی،
روا عن حماد بن سلمة ووهيب وعبد الله بن حسان العنبري. روا عنه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثقة يعد في البصريين. حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك. 9 نمبر حدیث احمد بن اسحاق ابن صالح بن عطاء الوزان الواسطي بسامراء ابو بکر. روا عن جندل بن والق وخالد بن خداش وسعید الجرمی كتبت عنه مع ابي وهو صدوق. اور 10 راوی احمد بن اسماعیل بن ابی زرار الرازی. روا عن ابی تمیلة وعبد الرزاق وقدامة بن محمد المديني والحكم بن بشير بن سليمان ويحيى بن زريس. روا عنه أبي وقال هو ثقة مأمون. سئل أبي عنه فقال صدوق. آج اگلے 5 راوی پڑھے ہم نے، ان پر آپ نے دراسہ کرنا ہے، پورا بحث لکھنی ہے آپ نے بھائی جان، آپ نے سب بھائیوں لکھنی ہے. نسل النبال میں کوئی راوی نہیں ملا کہ دیکھی نہیں، دیکھنی ہے. کیوں نہیں دیکھی؟ اللہ والو ساری دیکھنی ہے. جس نے ساری کتاب نہیں نہ دیکھی اس کی بحث نامکمل ہے. ساری بحث دیکھنی ہے. میرا ساتھ ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم.